بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو پاکستان میں اس وقت جو سب سے اہم جو کویشچن جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جو پوچھا جا رہا ہے، جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، جس کے بارے میں اسپیکولیشن ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت تو بن گئی، تو اب وزیر خزانہ کون بنیں گے؟ اور سب سے بڑا کویشچن مارک اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہے کہ کیا وہ فائنانس منسٹر بن پائیں گے کہ نہیں. یہ ایک تو ایشو ہے جس کے اوپر بات کروں گا. اور دوسرا، اور میرا خیال ہے کہ یہ والی بات جو دوسرا ایشو ہے یہ پہلے ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور وہ ہے پی ٹی آئی نے جو دو خاص طور کے اوپر بیرون ملک جو یوٹیوبرز ہیں، جن دونوں کو پاکستان فوج سے نکالا گیا، عادل راجہ اور حیدر مہدی، ان کے متعلق ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس، انہوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ ڈسٹنس کیا. اس کے لیے ایک ویڈیو میسیج دیا، اور ویڈیو میسیج میں اسد کیسر صاحب اور شیر افضل مروت، ان دونوں کی طرف سے وہ ویڈیو بیان جاری ہوا، اور جس میں انہوں نے یہ والی بات کی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے اگینسٹ ایک کیمپین چلا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے ریسنٹ پاس میں ابھی یہ شیر افضل جو مروت ہیں ان کے اگینسٹ وہ کچھ مطلب ہے کیمپین چلا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے شاہ محمود قریشی کے اگینسٹ بھی اور پھر ضلعی کے اگینسٹ بھی کیمپین وغیرہ چلاتے رہے. لیکن یہ جو ہے کہ جی وہ جس قسم کی مطلب ہے کہ جو بھی جس قسم کے ویلاگز کرتے ہیں اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں پاکستان کے متعلق، تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ جو اسد کیسر ہیں اور شیر افضل مروت، انہوں نے تمام پاکستانیوں کو اور خاص طور کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی فالوورز کو کہا کہ ان لوگوں کو انفالو کیا جائے، ان کو بالکل نہ سنا جائے. اور انہوں نے اس بات کے اوپر یہ بات کلیریفائی کیا کہ ہمارا مطلب پی ٹی آئی کا کہ جی فوج کے ادارے کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں ہے وہ، اور یہ کہ جی پاکستان بھی ہمارا ہے، پاکستان کی فوج بھی ہماری ہے، اور یہ کہ جی پاکستان فوج کے اگینسٹ یا پاکستان کے اگینسٹ اس قسم کی جو کیمپین ہے وہ جو ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس سے پہلے شیر افضل صاحب نے بھی میرا خیال کچھ دن پہلے بھی ایک اسی طرح کا ویڈیو میسیج بھیجا تھا، اور انہوں نے ان لوگوں کے متعلق یہی والی بات کی تھی. اور پھر خاص طور کے اوپر کہ کس طریقے سے وہ پاکستان فوج کے اگینسٹ اور پاکستان کے اگینسٹ یہ لوگ کیمپین چلا رہے ہیں اور کافی عرصے سے چلا رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو مئی 9 والے دن، جس دن یہ جو جب ڈیمونسٹریشن ہوئے عمران خان کی اریسٹ کے بعد، اور پھر جب وہ جو بھی ہلا گلا ہوا، جو اٹیکس ہوئے، آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے، عادل راجہ نے اس کے اوپر بہت مطلب کہ اس وقت لائیو میرا خیال ہے انہوں نے ویلاگس کیے اس کے اوپر، اور اس میں حیدر مہدی بھی شامل تھے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اشتعال انگیزی پھیلا رہے تھے، ایک مطلب ہے کہ آرمی چیف کا نام لے کے، ٹی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے، ڈی جی سی کا نام لے کے، اور مختلف جو ٹاپ ملٹری کمانڈرز ہیں ان کے نام لے کے کہ جی، اور یہ کہ یہ کہاں یہ لوگ بستے ہیں، ان کے گھروں کے ایڈریس کیا ہیں، وہ سب کچھ دے کے. تو مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ لوگ حملہ کریں، اور ان کو یعنی کہ اشتعال انگیزی اس قدر پھیلانے کی کوشش کی تھی ان لوگوں نے. اور ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کا ماحول تھا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فیولنگ دا فائر والی بات، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہاں پہ سول وار ہو جائے، فتنہ انگیزی. اور ان کے ویلاگز مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہوں، سنتے ہوں، تو جو جنرلی یہی والی بات کی جاتی ہے کہ جی، اور جس طرح اب پی ٹی آئی نے اب بڑا کلیئرلی آ کے یہ ریئلائز بھی کیا کہ یہ لوگ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، یہ لوگ پاکستان اور پاکستان فوج کے اگینسٹ نفرت پھیلا رہے ہیں. اور اس سے پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ ہر حال میں پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کرنا چاہیے، اور نہ صرف اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے بلکہ اپنے فالوورز جو ہیں ان کے، بے شک وہ پاکستان کے اندر ہیں پی ٹی آئی کے فالوورز یا پاکستان سے باہر، کہ ایسے جو لوگ ہیں جو اس قسم کی شرانگیزی یا نفرت انگیزی یا اشتعال انگیزی جو پھیلا رہے ہیں، ان کو قطعی طور کے اوپر نہیں، ان کو فالو نہ کیا جائے، ان کو سنا نہ جائے. تو یہ ایک چیز تھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے، اور یہ وہ اقدام ہے جو کہ
بہت پہلے اس طرح کی بات کر دینی چاہیے تھی. شاید ایک آدھ دفعہ ریسنٹ پاس میں شاید کور کمیٹی کے حوالے سے بھی کچھ کہا گیا اور ایک آدھ کسی فرد کا نام بھی لیا گیا, اور وہ میرا خیال ہے شاید سلمان احمد کے بارے میں کچھ اس قسم کی بات کی گئی تھی, جو سنگر سلمان احمد ہیں اور جو کہ اس وقت امریکہ میں ہیں. سو وہ جس قسم کا اس وقت پروپیگنڈا کر رہے تھے پاکستان فوج کے اگینسٹ. سو لیکن عادل راجہ اور حیدر مہدی کے بارے میں ابھی انہوں نے یہ جو ایک ویو لیا ہے تو یہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے آن پارٹ آف پی ٹی آئی. اور یہ جو ایک بات اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ اور یہ اچھا ہے کہ اگر اسی طرح کی بات ہو کہ پاکستان فوج سے کوئی دشمنی, پاکستان سے کسی قسم کی ظاہر ہے دشمنی کسی پاکستانی کی ہو نہیں سکتی اور کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہو نہیں سکتی, لیکن یہ ہے کہ جی مقصد کیا ہے کہ جی سویلین سپریمیسی کو, رول آف لاء کے لیے جنگ ہے ان کی, یہ سویلین سپریمیسی کے لیے جنگ ہے, کانسٹیٹیوشنل رول کے لیے جنگ ہے. اور ظاہر ہے اگر اس لحاظ سے ہے, اور اگر آپ جو ہے فوج کے اگینسٹ جو ہے وہ کیمپینز نہیں کرتے, کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے, اور ماضی کے برعکس ان کو جانور میر صادق میر جعفر اگر آپ نہیں کہتے تو اچھی بات ہے ایک جو ہے. اور اس جو بھی جدوجہد ہے اگر آپ اس کو خالص ایک جدوجہد بناتے ہیں رول آف لاء کے لیے, اور وہی والی بات کہ جی کانسٹیٹیوشنل رول کے لیے تو اور سویلین سپریمیسی کے لیے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ ایک ایشو تھا. دوسرا اب یہ ہے کہ جی کون بنے گا فائنانس منسٹر, یہ بہت بڑا اہم کویشچن ہے, بیکاز اب پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد چونکہ ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے, تو جتنے بھی مسائل ہیں وہ اگر آپ کوئی کسی سے بھی پوچھ لیں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, اور اس چیلنج کی وجہ سے ملٹیپل چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے, اور وہ چیلنج ہے اکانومی کا, معیشت کا, کہ پاکستان کی معاشی حالات بہت ہی خراب ہیں, اور کس طریقے سے پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنایا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے کل پہلے دن ہی اوتھ لینے کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ بھی کال کی, اور معیشت کے اوپر ہی انہوں نے میٹنگ کال کی, لیکن ابھی تک پی ایم ایل این کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے, کسی بھی اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو ٹاپ یا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ جی کون فارن منسٹر بنے گا. جنرلی یہ کہا جائے, پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں تقریباً ہمیشہ جنرلی اسحاق ڈار صاحب سب سے امپورٹنٹ رنر رہے اسی کے لیے, اور وہ مطلب ہے کہ 3 دفعہ کم از کم وہ فائنانس منسٹر رہ بھی چکے, 3-4 دفعہ. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب کون فائنانس منسٹر بنے گا. اب جو جس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو یہ کہ جس میٹنگ کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ کل پرائم منسٹر نے جو میٹنگ کی, اس میٹنگ میں جو معیشت کے اوپر میٹنگ تھی اس میں اسحاق ڈار صاحب موجود نہیں تھے, اور اس میں جو ہمارے ایک بینکر ہیں جو محمد اورنگزیب وہ وہاں پہ موجود تھے, اور ان کا نام پہلے بھی آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فائنانس منسٹر بنا دیں, اور پھر یہ کہ جی لیکن ابھی کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن کسی نام کے اوپر بھی نہیں ہے. تیسرا ایک نام, ایک تو اسحاق ڈار صاحب کا نام ہے, اور ان کے بارے میں اب جنرلی جو پی ایم ایل این یا پرائم منسٹر شہباز شریف کے جو ارد گرد جو حلقے ہیں, جو کوارٹرز ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب نہیں بنیں گے. ایک تو ان کے شاید صحت کا مسئلہ ہے شاید, یا کوئی اور بھی ہوگا ریزن, لیکن یہ کہ جی ڈار صاحب لیکن میاں نواز شریف صاحب کے قریب ہیں, اور شاید ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کی فرسٹ چوائس ہوں گے وہ فائنانس منسٹر کے لیے. لیکن شہباز شریف صاحب شاید ان کی جو فرسٹ چوائس, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی اگر فرسٹ چوائس کوئی ہے تو وہ محمد اورنگزیب ہی ہیں, جو بینکر ہیں, جو کل کی میٹنگ میں موجود تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی فائنل نہیں ہے ابھی کہ یہ بنیں گے بھی کہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو شمشاد اختر صاحبہ تھیں, ان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ چونکہ شی پرفارم ویل, اور ان کی اپوائنٹمنٹ میں جو ہے وہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ظاہر آئی, جب وزیر اعظم بنے, تو اس وقت اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی حمایت تھی شمشاد اختر صاحبہ کے لیے, ان کو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر بنانے کے لیے. لیکن اس جب جتنے بھی مہینے کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معیشت کے حوالے سے بہتر ہینڈلنگ نظر آئی, سب کو ایک بہتر ہینڈلنگ نظر آئی, اور
مطلب ہے کہ آپ بے شک آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ کی بات کر لیں، اوور آل جتنے بھی یہ آپ کو زیادہ مطلب ہے کہ میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئیں، آپ کو ٹاک شوز میں آپ کو نظر نہیں آئیں، پریس کانفرنسز بہت کم کی انہوں نے، لیکن جو کام ان کا اپنا تھا اس حوالے سے یہ جنرلی ایک امپریشن ہے کہ شی ڈیڈ ویری ویل اپنے ٹینیور کے دوران، جتنا عرصہ وہ فائنانس منسٹر رہیں، کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر رہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا، اور جہاں پہ ان کو سٹینڈ لینا تھا انہوں نے سٹینڈ لیا بھی، اور یہ اس طرح کی ان کے بارے میں امپریشن ہے۔ تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ابھی شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں انہی کو کہا جائے کہ وہ ابھی کچھ عرصہ کنٹینیو کریں، بیکاز آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے جو معاملات چلے ہیں پچھلے 6-7 مہینوں میں وہ بہت اچھے طریقے سے ان کی ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور چونکہ اب نیا پروگرام ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ہر حال میں اس میں انٹر ہونا پڑے گا، تو اس کے لحاظ سے جو بہت سی اقدامات کیے جانے چاہیے تھے، وہ کچھ بہت سے اقدامات آلریڈی وہ ان کے لیے مطلب ہے کہ بہت اہم ڈیسیژنز اور بلکہ امپلیمنٹیشن بھی بہت حد تک ہو چکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور پھر یہ کہ جی اگر شمشاد اختر صاحبہ ہی کنٹینیو کریں گی تو چونکہ ان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ آئی ایم ایف اگر یہ فائنانس منسٹر بنتی ہیں تو آئی ایم ایف کی ڈیل کو فائنل کرنا کوئی شاید اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہ ہو۔ تو لیکن اینی ہاؤ نتھنگ از فائنل، ابھی تک کچھ پتہ نہیں کون بنے گا۔ آج بلکہ یہ بھی چھپا کہ جی جو مصدق ملک صاحب ہیں کہ جی وہ فائنانس منسٹر بن سکتے ہیں، لیکن یہ بات ظاہر ہے یہ اخبار میں چھپ گئی، یہ ڈسکس بھی شاید ہو رہی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید مصدق ملک صاحب فرنٹ رنرز جو 3-4 لوگ جن کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، شاید ان میں ان کا نام شامل نہیں، لیکن اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور کیا میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ چلے گا، میاں شہباز شریف صاحب کی پسند چلے گی، یا جو مقتدر حلقے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یا ان کی جو ایڈوائز ہوگی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اصل فیصلہ کیا ہوتا ہے اور کون فائنانس منسٹر کے طور کے اوپر سامنے آتا ہے، لیکن جو نام زیادہ کنسیڈر ہو رہے ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔